بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل۔ میں آج آپ کے ساتھ وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو 73 سال سے مجھے یقین ہے کہ بہت سارے پڑھے لکھے پاکستانی جو کنسرنڈ سٹیزنس ہیں ان کو یہ بار بار آیا ہوگا کہ ہمارا جو پورا جو سسٹم ہے جس میں جوڈیشری سر فہرست ہے، آرمی ہے جس کے اندر ہماری جو لیجسلیٹو اسمبلیز ہیں، جس میں چاہے وہ پروونشل پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ فیڈرل ہے، چاہے وہ ہمارا سینٹ ہے، اپر ہاؤس ہے، یہ جو سسٹم ہے یہ گل سڑ چکا ہے۔ اس کو اس طریقے سے کرپشن نے اس طرح سے اس کو کھایا ہے جیسے گھن لگ جاتا ہے نا ایک درخت کو، تو اس درخت کو گرانا ہی پڑتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے۔ تو یہ کئی دہائیوں سے 50-60 سال سے یہ ہمارا سسٹم گن سے پورا کھایا جا چکا ہے۔ اس میں نام آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، بھٹوز سے لے لو، بھٹوز سپاہ زرداری سے لے لو، شریف لے لو، یہ لوگ بے شک آپ کو نئے نام لگتے ہیں لیکن اس کو کسی نے نہیں چھوڑا، اس کو کھایا۔ اس میں جب آپ ایڈمنسٹریٹرز جو آرمی کی طرف سے آئے ہیں اور جن کو آپ ڈکٹیٹر کہتے ہیں، میں ان کو ڈکٹیٹر نہیں کہتا، میں کہتا ہوں وہ آپ ہی کے بھائی بہن تھے، لیکن انہوں نے اس کو اس آپ کے سسٹم کو انہوں نے وائنڈ اپ کیا اور انہوں نے اس کے اوپر حکومت کی، اور وہ بھی ہاچ پاچ، نہ وہ پریزیڈینشل سسٹم تھا اور نہ ہی وہ پارلیمنٹیرین سسٹم تھا، کیونکہ اگر بنیاد جب اس کی جڑیں ہی غلط ہیں تو کوئی بھی آپ میں سے ایک کام کرے گا اس میں انصاف ہے، اس میں وہ کوئی پروگرس ہے، اس میں وہ آپ کی تعلیم ہے، صحت ہے، آپ کی وہ بھلائی ہے، تو وہ دوسری طرف سے اس کو ضمانت مل جائے گی، تو آپ منہ چڑھاتے رہ جائیں گے۔ آپ جائیں، آپ سارا سال اس کو اسمبلیوں میں لے کے جائیں، وہ کچھ بھی اسٹے کے ساتھ ہی 5 سال پورے ہو جائیں گے، کروڑوں روپیہ وہ آپ کا خزانے سے لے کر آپ کا چوری کر کے وہ روب کر کے چلا جائے، اپنے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں گھوڑے رکھے، آپ کے پاؤں کے ساتھ بم باندھ کے آپ کی ساری جائیداد پہ قبضہ کر لے، اپنی بیوی کا وہ قتل کر دے، اپنے جو بردر ان لا کو اس کو مار دے۔ آپ اسی طرح اگر آپ شریفوں کا دیکھیں تو انکاؤنٹر میں وہ مشہور تھے۔ شہباز شریف کا تو ہر میرے حال پنجاب کی گلی گلی میں پتہ ہے کہ وہ کبھی انصاف تک جانے دیتا ہی نہیں تھا لوگوں کو۔ اس نے ایس ایچ او ایسے پالے ہوئے تھے، ایسے اس نے گلو بٹ پالے ہوئے تھے کہ یعنی وہ ایک ڈکٹیٹرز کا بھی باپ تھا، کہ یعنی اس سے زیادہ ٹائرنٹ، اس سے زیادہ کوئی آپ کو کوئی اور بندہ مل سکتا ہے۔ تو ان سے پہلے چلے جو کھر کے اتنے قصے ہیں تو وہ بھٹو کے ٹائم کے تھے۔ بھٹو کے ٹائم میں بھی تھا کہ سمندر میں جہاز ہوتا تھا، وہاں ان کو مار کے سمندر اسی سوراخ سے نیچے گرا دیا جاتا تھا۔ تو یہ لوگ جب اس طرح کے لوگ تمہارے حاکم ہیں اس پارلیمنٹیرین سسٹم سے، اور پھر تمہارے اندر سے ایک شتونگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ گورنمنٹ ودن گورنمنٹ بنا لیتے ہیں۔ سال ہر سال تک آپ کے سامنے بلوچستان میں آپ کے سامنے اکبر بگٹی اٹانومسلی وہ اس کا چلتا تھا کہ اتنے مجھے پیسے چندہ دیتے جاؤ اور میں چپ ہوں، میں اپنے جو میرا ہے دستبرداری سسٹم، اس سسٹم کے ساتھ میں اس پورے صوبے کو بلوچستان کو چلاؤں گا۔ تو اب ٹھیک ہے، پھر تو اس کو تم امن ایمان سمجھتے ہو تو سمجھ لو۔ اسی طرح کے پی کے میں آزاد علاقوں کو لے لو، انہوں نے بھی یہی کیا۔ پنجاب میں تم دیکھ لو، پنجاب میں دیکھو کہ کتنی تمہارے پاس ایسے ایسے لوگ تھے، بہاریوں کا لے لو، پیر پگاڑا کا لے لو، اور سندھ کے اندر کا لے لو، تم ان کا زرداریوں کا نظام لے لو، حاکم علی زرداری کا لے لو، تو چتوئیس لے لو، تو یعنی جس طرف تم نظر دوڑاؤ گے تمہیں یہ سرداری سسٹم اور یہ وہ لوگ ملیں گے جو پاپولیشنوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ انہی کے بچے، انہی کے پوتے، انہی کے سارے دوتے، انہی کی بیٹیاں، وہی جو ہے نا وہ جیسے ایک ملکویت ہوتی ہے، یہ اسی طرح وہی بار بار ایم این اے، ایم پی اور وزارتیں جو ہیں آئیں گی، وہ ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری میں چلے جائیں گے۔ یہ ہمارا پارلیمنٹیرین سسٹم ہے جو بوسیدہ ہو چکا ہے۔ تو صدارتی نظام میں کم از کم جو اس وقت کرائی ہے، اور ہر بندہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے، اگر اس کا کوئی مستقبل ہے، جو کہ ہونا چاہیے، کہ واحد مسلمان ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے، بیسٹ ایئر فورس ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ساری دنیا میں کنگ ایڈورڈ کے پروفیسر اور کنگ ایڈورڈ کے ڈاکٹر جو ہیں چھائے ہوئے ہیں، دوسرے سائنٹسٹ بھی جو ہمارے گئے ہوئے ہیں، فزکس کے، کیمسٹری کے، انہوں نے کمالیں کرتی ہیں باہر جا کر، انجینئرز ہمارے گئے ہوئے ہیں، آئی ٹی کے ہمارے گئے ہوئے ہیں۔ تو کیا بات ہے کہ وہ یہیں انڈس
سویلائزیشن اسی انڈس ریور کے آس پاس کے لوگ ہی گئے ہوئے ہیں، تو ان کی انٹیلیجنس میں تو کوئی کوشچن نہیں ہے. تو یہ نظام ہے، گڑا سڑا نظام جو ہے، اور اس میں وہ سپریم کورٹ کو بھی کوئی اختیار نہ دیا جائے کہ وہ انٹرفیئر کرے. صدارتی نظام لائیں، چھوٹی سی کیبنٹ ہو، جس طریقے سے آپ کے سامنے کوئی تقریباً 75 سے 80% جو اس وقت دنیا کے ملک ہے ان میں یہی ڈیموکریسی میں صدارتی نظام ہے. البتہ چوتھی بات اور عرض کر دوں، وہ کہتا ہوں بہتر ہے کہ اس پارلیمانی نظام کی لعنت جو انگریزوں کے وراثت کے طور پر ہمیں ملی ہے، اسے چھوڑ کر صدارتی نظام اختیار کیا جائے. وہ صدارتی نظام جو نظام خلافت سے قریب تر ہے، انہوں نے ہم سے لیا ہے. اقبال نے کہا ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، زاں کے از خاکش برو یا دارزو، یا نور مصطفیٰ اورا بہاش، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. اگر کوئی اچھائی ان کے پاس ہے وہ نور مصطفیٰ سے مانگی ہوئی ہے. یہ خلافت کے نظام کا چربا ہے. ایک شخص کو منتخب کرو، اب اسے اختیار دو، اس کے ہاتھ کھلے رکھو، اسے کام کرنے دو. ہاں، امپیچمنٹ کا نظام ہو، غلط ہو تو اسے سیدھا کرنے کا نظام ہو. اس کے لیے آپ امپیچمنٹ کا نظام آج کی جو امریکہ کی حکومت ہے اس میں بھی ہے. اور کیسا ہے کہ ذرا سا اندیشہ ہوا تھا اور نکسن صاحب جو ہے بھاگ کھڑے ہوئے تھے. تو میرے نزدیک صدارتی نظام اور چھوٹے صوبے، یہ بڑے بڑے صوبوں کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹے صوبے ہوں، لوگوں کو سہولتیں ہوں، ہر علاقے کے لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے معاملات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں. ان کے اندر کوئی احساس جو ہے محرومی کا پیدا نہ ہونے پائے. اس لیے کہ وہی چیز ہے جو سیاہی گھول دیتی ہے. کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں؟ یہ ساری سیاہیاں جو سندھ میں گھل رہی ہیں، بلوچستان میں گھل رہی ہیں، سرائکی کے علاقے میں گھل رہی ہیں، ان سب کا علاج ہے چھوٹے صوبے بناؤ. لیکن یہ چیزیں خلافت کی شرائط میں سے نہیں ہیں. بہتر بات ہے، دنیاوی اعتبار سے بہتر بات ہے، انتظامی اعتبار سے بہتر بات ہے. باقی اصل شرائط تین: اللہ کی حاکمیت کا اقرار جو قرارداد مقاصد میں بالفعل ہے، کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی. سپریم کورٹ کو اختیار دیجئے، وہاں جا کر کوئی بھی شہری پاکستان کا کوئی بھی عالم دین اگر ثابت کر دے فلاں قانون، فلاں ہدایت، فلاں انسٹرکشن، فلاں کوئی حکم جو دیا گیا ہے کتاب و سنت کے منافی ہے، فوراً کالعدم ہوگا. اور تیسری بات، غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہوگی. تو اس کو کیوں نہیں کرتے؟ عمران صاحب کے سے زیادہ آپ کو کوئی بندہ کام کرتا نظر آئے گا؟ وہ 24/7 کام کرتا ہے، اس کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر سکتا. اگر وہ آپ اس کو دیکھیں، ٹھیک ہے وہ فیل اس لیے ہوا ہے کہ ٹیم اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہی. ٹیم میں وہی پرانے جو ٹرائیڈ ہارسز ہیں، وہی ہڈے ہڈائے، وہی پولیٹیشینس ہیں. تو وہ اس نے آگے اس کی ہتھکڑیاں لگا رکھی ہیں، پاؤں کو بھی اس کے ہتھکڑیوں سے باندھا ہوا ہے، اس کے منہ کو بھی باندھا ہوا ہے، اس کی سوچ کو بھی باندھا ہوا ہے. وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو وہ اگر کر ہی نہیں سکتا تو آپ کے سامنے 3.5 سال میں اس کو کس طریقے سے شوگر مافیا نے شکست دی، پھر آٹا مافیا نے شکست دی، گیس کا آپ دیکھ لو جو شارٹیج ہے اس نے شکست دی. یہ جو قرضہ اتار رہا ہے وہ جو رابرز ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے انہوں نے شکست دی. آپ کے لیگل سسٹم نے اس کو دی، سارے بیوروکریٹس نے مل کر اس کو شکست دی. آپ مجھے بتائیں کہ اتنی فورسز کو وہ اکیلا کیسے ڈیل کر سکتا ہے؟ یہ تو شکر خدا کا کرو سب پاکستانی کہ آرمی میں میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ جیسے باجوہ صاحب کی سوچ ہے یا ان کے ساتھ جو ان کے ماتحت ہے ان آرمی کے جرنیلوں کی سوچ ہے کہ ہم نے دخل نہیں دینا، ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے کہ یہ اس نے وقت جو ہے لاسٹ کر گیا اور آپ کی کوئی باہر انٹرنیشنل فارم کے اوپر آپ کی کچھ عزت شروع ہوئی. لیکن جب آپ کے خزانے میں پیسہ ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ وہ پنجابی کا ہے کہ پلے نہیں تیلا تے کر دی میلہ میلہ. ارے میلہ میلہ کہاں سے آئے گا؟ آپ کے پاس جو ہے وہ کہاں سے اچھی چیزیں، اچھی سڑکیں، اچھا کھانا پینا، اچھی تعلیم، اچھی صحت، یہ کہاں سے آئے گی؟ اور ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. جب پیسے ہی نہیں ہیں تو اس نظام کو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کا اچار ڈالنا ہے. جانے دو اس اولڈ سسٹم کو خدا کے واسطے. اور عمران خان صاحب
وہ چاہیے کہ فوری طور کے اوپر پہلے باہر کے ملکوں میں تو سجیسٹ کروں گا کہ پہلے کینیڈا میں اوورسیز پاکستانیوں سے ریفرینڈم کرائیں، جس طرح خالصتان کا ہو رہا ہے، پھر یو کے میں کرائیں، پھر کینیڈا میں کرائیں، پھر امریکہ میں کرائیں، جب یورپ میں سارے پھر مڈل ایسٹ میں کرائیں. جب ان کے اس ریفرینڈم سے ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا کہ وہ جو ہے پریزیڈینشل سسٹم چاہتے ہیں، پاکستان سے شروع ہی نہیں کریں، تو پھر وہ ادھر لائے، کیونکہ وہ باہر جو لوگ ہیں وہ زیادہ لائل ہیں. وہ ان کی ٹھیک ہے کچھ چھوٹے سے لوگوں کی پارٹی افیلیشن ہے، وہ چاہے مر بھی جائیں گے تو لیکن وہ مٹی کا تیل ڈال کے آگ لگا لیں گے، لیکن مرتے مرتے بھی کہیں گے بھٹو زندہ ہے اور نواز شریف زندہ ہے، کیونکہ انہوں نے ان سے فائدے اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی ماں باپ بہن کے وظیفے لگے ہوئے ہیں، تو ان کی وہ اپنی وہ نبھا رہے ہیں. لیکن آپ 90% دیکھیں گے کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ کہیں گے ریفرینڈم میں کہ یہ پریزیڈنشل سسٹم آنا چاہیے. پھر آرمی میں کراؤ کہ ان کو، کیونکہ موسٹ آرگنائزڈ ایک ڈپارٹمنٹ ہے کہ وہ ریفرینڈم کے اوپر وہ ووٹ دیں. جب وہ کر لو تو پھر جو دوسرے جو سسٹم ہیں ان میں ایجوکیشن سسٹم میں کراؤ، میڈیکل کے میں کراؤ، انجینئرنگ میں کراؤ، پھر جنرل پاپولیشن میں کراؤ. اس طریقے سے کراؤ. بعد میں جب تمہارے پاس ریفرینڈم کا رزلٹ آ جائے گا تو تم ان کو بتا سکو گے کہ دیکھیں یہ اتنے کروڑوں لوگ تو آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ یہ پریزیڈینشل سسٹم آنا چاہیے. تو جب وہ پریزیڈینشل سسٹم آئے گا تو صوبے تو پھر بھی آزاد ہیں، ان کے جو گورنر ہیں کیونکہ وہ بھی چنے جائیں گے، وہ بھی ڈیموکریٹیکلی الیکٹ ہوں گے. جب الیکٹ ہوں گے تو یہ بکواس تو نہیں ہوگی نا کہ چیف ایک جو منسٹر ہے ادھر ان کے ذرا اخراجات دیکھو، ایک ایم این اے ایم پی کروڑوں روپے وہ پروٹوکال پہ خرچ کر رہا ہے، تنخواہوں پہ خرچ کر رہا ہے، کرائے پہ خرچ کر رہا ہے، جو امراض دے رہا ہے کر رہا ہے. اسی طرح تمہارے جج دے رہے ہیں. ارے کیسے کر سکتے ہو تم؟ ایک غریب ملک ہے، ایک تنخواہ کا سکیل سیٹ کرو. ڈزنٹ میٹر کہ وہ جج ہے، ڈزنٹ میٹر کہ وہ چیف آرمی کا ہے، ڈزنٹ میٹر کہ وہ ایک پروفیسر ہے میڈیکل کالج میں یا انجینئرنگ میں یا وہ اکنامکس میں یا اسٹیٹ بینک میں. بس وہ لمٹ کر دو، 2 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، بس اس سے زیادہ کوئی تنخواہ لینا حرام ہے اس پہ کہ غریب ملک میں اس سے زیادہ اس کو نہیں دینا. اور یہ میک شور کہ اس کی جو آپ کی انفلیشن ہے، جو مہنگائی ہے، وہ اس کو کنٹرول کرو تاکہ اس نے پیسے سے اس کا گھر جو ہے، اس کے بچوں کی ایجوکیشن جو ہے، کرایہ ہے، اس کا جو پیٹرول ہے، جو جس چیز سے اس نے رہنا ہے وہ اس سے سارا پورا ہو سکے. تو تمہاری جو کرپشن کی جڑ وہیں ختم ہو جاتی ہے. تو میں ان الفاظ کے ساتھ کہ یہ فوراً جو ہے پریزیڈنشل سسٹم جو ہے اس کو لایا جائے گا. البتہ چوتھی بات اور عرض کر دوں، وہ کہتا ہوں بہتر ہے کہ اس پارلیمانی نظام کی لعنت جو انگریزوں کے وراثت کے طور پر ہمیں ملی ہے، اسے چھوڑ کر صدارتی نظام اختیار کیا جائے. وہ صدارتی نظام جو نظام خلافت سے قریب تر ہے، انہوں نے ہم سے لیا ہے. اقبال نے کہا ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، زاں کے از خاکش برو یا دارزو، یا نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. اگر کوئی اچھائی ان کے پاس ہے وہ نور مصطفیٰ سے مانگی ہوئی ہے. یہ خلافت کے نظام کا چربا ہے. ایک شخص کو منتخب کرو، اب اسے اختیار دو، اس کے ہاتھ کھلے رکھو، اسے کام کرنے دو. ہاں امپیچمنٹ کا نظام ہو، غلط ہو تو اسے سیدھا کرنے کا نظام ہو. اس کے لیے آپ امپیچمنٹ کا نظام آج کی جو امریکہ کی حکومت ہے اس میں بھی ہے. اور کیسا ہے کہ ذرا سا اندیشہ ہوا تھا اور نکسن صاحب جو بھاگ کھڑے ہوئے تھے. تو میرے نزدیک صدارتی نظام اور چھوٹے صوبے، یہ بڑے بڑے صوبوں کی ضرورت نہیں ہے. چھوٹے صوبے ہوں، لوگوں کو سہولتیں ہوں، ہر علاقے کے لوگوں کو معلوم ہو کہ ہمارے معاملات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں. ان کے اندر کوئی احساس جو ہے محرومی کا پیدا نہ ہونے پائے. اس لیے کہ وہی چیز ہے جو سیاہی گھول دیتی ہے. کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں؟ یہ ساری سیاہیاں جو سندھ میں گھل رہی ہیں، بلوچستان میں گھل رہی ہیں، سرائکی کے علاقے میں گھل رہی ہیں، ان سب کا علاج ہے چھوٹے صوبے بناؤ. لیکن یہ چیزیں خلافت کی شرائط میں سے نہیں ہیں. بہتر بات ہے، دنیاوی اعتبار سے بہتر بات ہے، انتظامی اعتبار سے بہتر بات ہے. باقی اصل شرائط 3: اللہ کی حاکمیت کا اقرار جو قرارداد مقاصد میں بالفعل ہے، کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی. سپریم کورٹ کو اختیار دیجئے، وہاں جا کر
کوئی بھی شہری پاکستان کا کوئی بھی عالم دین اگر ثابت کر دے فلاں قانون، فلاں ہدایت، فلاں انسٹرکشن، فلاں کوئی حکم جو دیا گیا ہے کتاب و سنت کے منافی ہے، فوراً کل عدم ہوگا۔ اور تیسری بات، غیر مسلم پروٹیکٹڈ مائنورٹی ہوں گے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہوگی۔ جتنی دیر کریں گے اتنا ہی یہ ملک اور کمزور ہوتا جائے گا، اور اس کا یعنی سوچے بھی نہ کہ آپ 2023 میں ایک جو ہے الیکشن جو ہوں گے وہ پارلیمنٹری اس طرح کے آپ کریں گے، بالکل نہیں کریں، کیونکہ ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کو اپنے جو انہوں نے گنڈے ٹرین کر رکھے ہیں، گلو بٹ کر رہے ہیں، کسی نے مدرسے کی فورسیں بنا رکھی ہیں، کسی نے، آپ کو بھی پتہ ہے بلوچستان میں وہ جو ہے یہ ٹرائبس ہیں انہوں نے کیا ہوا ہے، کئی ہیں وہ رہتے جہاں ہیں وہ افغانستان میں اپنی قبر بنانا چاہتے ہیں۔ ان کا ایک ہی طریقہ ہے پریزیڈنشل سسٹم۔ تو میں ان الفاظ کے ساتھ کہ سارے جو یوٹیوبرز ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے، یہ سوشل میڈیا پہ اور لوگ بھی جو ہیں جیسے صابر شاکر ہے، جیسے عمران خان ہے، یہ لوگ وہ ہیں، اور گوندل صاحب ہیں، میں بہت امپریسڈ ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں بڑی صحیح خبر دیتے ہیں۔ اور یہ صدیق جان ہے، یہ میں چند ایک لوگوں کے نام لے رہا ہوں، لیکن میری نظر میں یہ جو یوٹیوبر اس وقت ہیں، میجورٹی آف دی یوٹیوبر جو ہیں یہ بے حد محنت کر رہے ہیں، بڑی بیلنس نیوز دے رہے ہیں، یہاں تک کہ اب لوگوں نے ٹی وی چینلز دیکھنا بند کر دیا ہے۔ وہ جو کامران خان جیسے پروگرام ہوتے تھے لوگ اس کے اوپر گلو ہوتے تھے، اب وہ آتے بھی نہیں گلو ہوتے، کیونکہ ان کو یہ یوٹیوبر جو ہیں زیادہ ایمانداری سے زیادہ ان کو وہ اچھی انفارمیشن دے رہے ہیں۔ تو آپ سے یہ میری درخواست ہے عمران خان صاحب، اور جو بھی آپ کا تھنک ٹینک آپ کا جو اس کے اوپر کام کر رہا ہے، کہ اس میں دیر نہیں کریں، اس میں ڈیلے نہیں کریں، اور اس وقت جس یعنی جنگ وار فوٹنگ میں جس طرح سے اس کے اوپر کام ہونا چاہیے، اور جس طرح سے یہ آلریڈی یہ جو ریفرینڈم ہے اس کا وہ اوورسیز تو شروع ہو جانا چاہیے۔ ابھی بھیجیں اپنے کچھ وزیروں کو، بھیجیں اپنی جو آپ کی جو پی ٹی آئی کی جو آپ کی جو بھی آپ نے وہ آرگنائز کی ہوئی ہیں کمیٹیز باہر کے کنٹریز میں، ان کو کہیں کہ یہ ریفرینڈم کریں، گورنمنٹ کو تو کانفیڈنس ملے ان گورنمنٹس کو، اور وہاں ان کا باقاعدہ، تاکہ پوری دنیا کی میڈیا میں یہ آ جائے کہ پاکستان جو ہے اب وہ ایک ترقی کی طرف گامزن ہے، اب وہ پریزیڈنشل سسٹم آئے گا، اب وہ اس پسیدہ سسٹم کو جس کو وزیر اعظموں کو خرید لیا جاتا ہے یا وہ چٹوں پہ لکھ کے جاتا ہے، اس قسم کے جو کم عقل ہیں، جو اس قسم کے لوگوں کو جو ہم نے اپنے سر پہ مسلط کیا، اس سسٹم سے اسی طرح کے ہی لوگ آئیں گے نا۔ جب اسی طرح کے لوگ آ جاتے ہیں تو پھر ان سے کیا توقع رکھتے ہو؟ باہر کے ملک ان کی کیا عزت کریں گے جب ان کا ویژن ہی نہیں ہے کوئی، جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے سوائے پیسہ کھانے کے، سوائے پیسہ چوری کرنے کے، سوائے غلط کام کرنے کے، اور سوائے لوگوں کو مروانے کے، سوائے انکاؤنٹرز میں کرانے کے، سوائے قاتلوں کو چھڑانے کے، یہ آڈیو ویڈیو جو ہے وہ بنانے کے، لوگوں کو یعنی ایک ایسی حالت میں ان کو پکڑ کے کہ جو ان کی بیوی بچے دیکھے تو خودکشی کر لیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا کبھی یہ سیاست کا حصہ ہے اور ہونا چاہیے کہ ایک اسلامی کنٹری میں آپ ایک اس طرح فحاشی والی ایک جج کو آپ ٹریپ کر کے اس کو ایک لڑکی سپلائی کر کے اس کی ایک نازیبا حالت میں ویڈیو بناتے ہیں اور پھر اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اپنے حق میں فیصلہ کراتے ہیں، پھر آپ آڈیو بنا کے ایون چیف جسٹس صاحب کو سپیئر نہیں کرتے۔ مجھے تو ترس آتا ہے ان ججز پر بھی جن کا آؤٹ اسٹینڈنگ کریئر ہے، جو اگر ان کی ایجوکیشن کے لحاظ سے دیکھیں، ان کی فیملی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو میری نظر میں وہ ایک سپر سٹار ہیں پاکستان کی، لیکن سسٹم اتنا کرپٹ ہے، سسٹم نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے ہیں کہ وہ بھی وہاں جا کر ہیلپ لیس ہو جائیں گے۔ تو اگر پریزیڈنٹ ہیلپ لیس ہے، چیف جسٹس ہیلپ لیس ہے، چیف آف آرمی ہیلپ لیس ہے، ISI کا چیف ہیلپ لیس ہے، تو آپ مجھے بتائیں تو ایک کامن مین جو اسٹریٹ میں ہے وہ کیسے وہ انصاف لے گا، کیسے زندہ رہے گا؟ تو یہ فوری طور پہ ہمیں پریزیڈنشل سسٹم کے لیے، اور جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ اس ریفرینڈم کو فوری شروع کریں، اور پہلے سال لگ جائے گا آپ کو، یعنی 2022 جو ہے اور تقریباً آدھا 2023 بھی آپ کے فارن کنٹریز کا ریفرینڈم جو ہے، یورپ ہے جس میں رشیا ہے، چائنا ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، انگلینڈ ہے، ناروے ہے، سویڈن ہے،
ان میں سب میں شروع کریں، فوراً شروع کریں الفاظ کے ساتھ کہ ایسے کریں گے، میں آپ سے اجازت لیں